جب نبی عظمت والا، نبی سے نسبت رکھنے والی، ہر چیز اعلیٰ، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یار بن گئے ابو بکر وہ بھی اعلیٰ، عمر بھی اعلیٰ، عثمان بھی اعلیٰ، علی بھی اعلیٰ، معاویہ بھی اعلیٰ، حسن حسین بھی اعلیٰ، اور سعد سعید بھی اعلیٰ، اور تمام صحابہ جس کو پیارے نبی کے ساتھ نسبت حاصل ہے وہ سارے کے سارے اعلیٰ۔ تو حسین کو عظمت کیوں نہ ملے؟ حسین بلندیوں کی معراج کیوں حاصل نہ کرے؟ کیونکہ نانا جو سب سے اعلیٰ ہے۔ اب سیدنا حسین جب پیدا ہوئے تو اس وقت داعیہ کا فریضہ کس نے سر انجام دیا؟ دائی کون تھی؟ ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ حضرت حسین جب پیدا ہوئے دائی کون تھی۔ ہمارے لیے یہ نئی بات ہے کہ دائی کون تھی۔ تو داعیہ کا فریضہ سر انجام دینے والی حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی حضرت اسماء بنت امیس تھی رضی اللہ تعالی عنہا، جنہوں نے داعیہ کا فریضہ سر انجام دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا حضرت اسماء بنت امیس کو، بلا کر فرمایا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلی جائیں، ان کے ایام قریب ہیں، بچہ پیدا ہونے والا ہے، آپ اس کی خیر خبر لیں۔ اور سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جا کر داعیہ کے تمام فریضے پورے کیے۔ اور یہ اسماء بنت امیس، ان کا پہلے نکاح حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت جعفر طیار کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت جعفر طیار کے ساتھ ان کا پہلا نکاح ہوا، اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک جنگ کے موقع پر شہید ہو گئے تو حضرت علی نے اپنی بھابھی کا نکاح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ اور پھر یہ حضرت ابو بکر صدیق کی زوجہ محترمہ بن گئیں۔ یہ اسماء بنت امیس ہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسماء بنت امیس کو یہ ذمہ داری دی کہ وہ داعیہ کا فریضہ سر انجام دے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ریحان الدنیا والآخرہ الحسن والحسین، دنیا اور آخرت کے پھول حسن اور حسین ہیں، دنیا آخرت کے یہ پھول ہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی ان نواسوں سے۔ حضور کے نواسے اور بھی تھے، لیکن نواسوں میں جو مقام حضرت حسن اور حضرت حسین کو حاصل ہوا ہے وہ کسی اور نواسے کو نہیں حاصل ہوا۔ یہ اللہ رب العزت جس کو چاہے فضیلت عطا فرما دیں، جس کو چاہے مقام عطا فرما دیں۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اور آپ کے نواسے بھی اعلیٰ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسین سے اتنا زیادہ محبت کیا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے گھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، گھر کے قریب سے، کہ حضرت حسین کے رونے کی آواز آئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے میری بیٹی فاطمہ، حسین کیوں رو رہا ہے؟ اس کو چپ کرواؤ، اس کو رلایا نہ کرو، جب یہ روتا ہے میرا دل دکھتا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عالم ہے کہ اس کو نہ رلایا کرو، جب یہ روتا ہے میرا دل دکھتا ہے۔ اور لیلہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دعوت پر تشریف لے جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا گلی میں حضرت حسین کھیل رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسین کو اٹھایا، سینے سے لگایا، پیشانی کا بوسہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ،
یہ حسین مجھے عزیز ہے، تو بھی اسے عزیز رکھ، یہ مجھے عزیز ہے، تو بھی اسے عزیز رکھ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ ہم کہتے ہیں نا اہل بیت، اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ اہل بیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت میں سب سے پہلا نمبر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا ہے۔ جو حضور کی 11 بیویاں ہیں وہ اہل بیت ہیں، اور ان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں وہ اہل بیت میں ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے ہیں وہ اہل بیت میں ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 نواسے ہیں اور 4 نواسیاں ہیں، یہ اہل بیت میں ہیں۔ حضور اصل میں جو اہل بیت ہوتا ہے وہ حضور کی بیویاں ہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس حکم کے تحت اصل اہل بیت حضور کی بیویاں ہیں۔ جب مباہلے کا چیلنج ہوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھلے میدان میں آ گئے۔ مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ تم بھی آ جاؤ اپنے گھر والوں کو لے کر، میں بھی اپنے گھر والوں کو لے کر آتا ہوں، اگر تم سچے ہوئے تم بچ جاؤ گے، اگر میں سچا ہوا تو میں بچ جاؤں گا۔ یہ گویا کہ ایک مباہلے کا چیلنج ہوتا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کو لے کر آئے؟ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کو لے کر آئے، حضرت علی کو لے کر آئے، حضرت حسن اور حسین کو لے کر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ اس نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی میں بھی آ جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم تو اہل بیت قرآن کی آیت کی روشنی میں پہلے قرار دی جا چکی ہو، تمہاری آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے فرمان کی روشنی میں ان کو اہل بیت کہتا ہوں۔ اب سیدنا حسن، سیدنا حسین، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے نبی کی حدیث کی روشنی میں اہل بیت ہیں، یہ اہل بیت ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹیاں۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی ہے، 3 کا نام لیتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، تمہاری بات مان لی جائے تو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر، حضرت بی بی فاطمہ کی عظمت، ان کی بلندی، ان کا مقام، اس کا ذکر تو کتابوں میں ملتا ہے، دیگر بیٹیوں کا ذکر کیوں نہیں ملتا؟ یہ ان کی طرف سے سوال کیا جاتا ہے۔ تو اس کا پہلا جواب اہل علم نے یہ دیا ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا حضور کی اولاد میں سب سے چھوٹی ہیں، اور جو سب سے چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ والدین کو زیادہ پیارا ہوتا ہے، اس اعتبار سے بھی محبوبیت ان کو ملی۔ دوسری بات یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال سے پہلے اس دنیا سے رحلت فرما گئے، اور 6 مہینے کے بعد بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے، 6 مہینے کے بعد۔ اور سیدہ طیبہ طاہرہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تکالیف دیکھی ہیں، مشکلات دیکھی ہیں، بڑا تنگی کا دور دیکھا ہے، آپ کے صحابہ نے بھی دیکھا، اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فتوحات کے دروازے کھلے، غنیمتیں آنے لگ گئیں، غنیمتیں آنے کے بعد تمام دروازے پھر کھل گئے، پریشانی دور ہو گئی، اور اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک ہی بیٹی زندہ تھی، وہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا تھی۔ مشکلات کے دور کے بعد، تکلیفوں کے دور کے بعد، ایک شخص اللہ کا نبی ہو، نبی آخر الزمان ہو، اور اس کی صرف اولاد میں ایک بیٹی بچی ہو، بتائیں تو پھر تاریخ میں تذکرہ تو اسی کا زیادہ آئے گا۔ جب فتوحات کے دروازے کھلے اسی کا ذکر تو آئے گا۔ اور پھر ان کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ
بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ آپ اس وقت پیدا ہوئی جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا تھا، اعلان نبوت کے بعد پیدا ہوئی، یہ بھی آپ کو فضیلت حاصل ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں۔ پہلی بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کا نکاح جو ہے وہ ابو العاص سے ہوتا ہے، اور وہ ابو العاص سے ان کا نکاح ہوتا ہے، اور ان سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جن کا نام علی بن ابو العاص ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نواسہ ہے، اور دوسرا نواسہ پیدا ہوا، نام رکھنے سے پہلے ہی انتقال کر گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی نواسی حضرت زینب کی بیٹی، اس کا نام امامہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یہ 2 لڑکے ہو گئے اور ایک لڑکی ہو گئی، اور یہ علی رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے نواسے ہیں۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر داخل ہوتے ہیں، 360 بت بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کے اوپر جو بچہ سوار تھا، جو بتوں کو توڑ رہا تھا، وہ یہ علی بن ابو العاص تھے۔ لیکن لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، علی ابن ابی طالب تھے۔ طبقات ابن سعد والے نے لکھا ہے کہ یہ علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، حضرت علی شیر خدا نہیں تھے۔ یہ تاریخ کی بہت بڑی کتاب ہے طبقات ابن سعد، اس نے یہ بات لکھی ہے کہ جو بچہ بتوں کو گرا رہا تھا وہ علی بن ابی العاص تھا، اور امامہ لڑکی جو حضرت زینب کی بیٹی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ بدر کا مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، 2 لڑکی پیارے نبی کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی، یہ امامہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گلے میں ہار بھی ڈالا تھا، اور سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جب ان کا آخری وقت تھا، حضرت علی آپ کو دیکھ کر رو رہے تھے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ نے پوچھا، اے علی کیوں روتے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ فاطمہ تمہارے جانے کے بعد تمہاری جیسی عورت مجھے نہیں ملے گی، میں اس بات پر رو رہا ہوں۔ تو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا نے فرمایا، اے علی اگر میری جیسی خدمت گزار تمہیں لڑکی چاہیے تو میری بیٹی، میری بہن زینب کی بیٹی جو جوان ہو چکی ہے، جس کا نام امامہ ہے، میرے بعد تم اس سے نکاح کر لینا۔ اس کے اندر یہ خصوصیت ہے، اس کے اندر میری والی صفات پائی جاتی ہیں، تم اس سے نکاح کر لینا۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی جو ہے وہ بھانجی حضرت امامہ کے ساتھ نکاح فرمایا، اور اسی سے زید بن علی اور یحییٰ بن علی پیدا ہوئے، یحییٰ بن علی پیدا ہوئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ ہوتا ہے، اس سے ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے عبداللہ بن عثمان، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ تیسرا نواسہ ہے۔ اور اسی طرح حضرت ام کلثوم سے حضرت عثمان کا نکاح ہوتا ہے، اس سے کوئی اولاد نہیں ہے۔ اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹے پیدا ہوتے ہیں، جن کا نام حسن، حسین اور محسن، اور اسی طرح 4 بیٹیاں ہیں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی، 3 بیٹیاں ہیں جنہوں نے اپنی بہنوں کے نام پر ان کے نام رکھے۔ ایک بیٹی کا نام زینب، ایک بیٹی کا نام رقیہ، ایک بیٹی کا نام ام کلثوم۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت ہمیں اہل بیت سے محبت نصیب فرمائے، تعلق نصیب فرمائے۔